ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو؟ اور لوگوں کو اللہ کی طرف کس چیز سے بلانا ہے؟ خدمت خلق کے حوالے سے بلانا ہے، دسترخوان کے حوالے سے بلانا ہے، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے بلانا ہے، اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بلانا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں کچھ باتیں آپ سے کھل کے کروں گا، لیکن کسی بحث کا شکار نہیں ہونا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ موضوع ہے، بہت چھوٹے موضوع ہے۔ میری آرزو ہے کہ تیری خواہش بدل جائے۔ سڑک ایک خواہش ہے، دسترخوان ایک خواہش ہے، لیکن میں وہ فکر اللہ کے بندوں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا سیدنا عمر کی طرح کھا لے اور سبحان اللہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، وعمل صالحا۔ مجھے خالی دائی نہیں چاہیے، اور کسی کو بھی نہیں چاہیے۔ 2 نمبر آدمی کسے چاہیے؟ مجھے بتائیں آپ۔ 2 نمبر آدمی تو کوئی نہیں چاہتا نا، اور اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا۔ اور اس آیت کا بڑا ٹھیٹھ ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ کہ شاید اس کو تو میں چھوڑ دوں جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اگر اس لیڈرشپ کلاس کے اندر ترجمہ سب کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ الارمنگ ہے، اور یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں مولانا سید مولانا مودودی کے مکتب کا ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں۔ آپ نے بچپن سے لے کے اب تک اگر قرآن شعور کے ساتھ پڑھا ہے نا، اور ترجمہ نیچے سے دیکھ کے تفہیم کو 2 دفعہ آنکھوں سے گزار دیا ہے نا، تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ ایک آیت پڑھی جائے گی، اگلی آیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور دعوت تو ہے ہی قرآن کے ذریعے سے، وذکر بالقرآن، موضوع ہی قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا ہے اس معاشرے میں، تو آپ کی بنیادی دعوت کے نکات کیا تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی گھاٹیوں کے اندر پہاڑوں پہ چڑھ کے یہ آواز بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ غریب اور امیر کا ایشو موجود تھا، غلام اور آقا کا ایشو موجود تھا، ہیوز اور ہیو ناٹ کا مسئلہ موجود تھا، انٹرنیشنل ایشو بھی موجود تھا کہ مسلمانوں کے سارے علاقوں کے، عرب کے سارے علاقوں کے اوپر کہیں ایرانیوں کا قبضہ تھا، کہیں رومیوں کا قبضہ تھا۔ معاشی مسئلہ یہود کی بالادستی کی شکل میں موجود تھا۔ نہ آپ نے غربت کو بنیاد بنایا، نہ امارت کو بنیاد بنایا، نہ طبقاتی لڑائی لڑوائی، نہ سامراج کا نعرہ لگا کے ایران اور روم کے خلاف لوگوں کی صف بندی کی، اور نہ معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے یہود کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا۔ آپ نے ان کو ایشو نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو کوئی مائی کا لال نظیر لے آئے۔
آپ نے ایشو بندے اور رب کو بنایا. یہ جو ٹوٹی ہوئی کڑی ہے نا، اس کڑی کو بحال کیا. اس کے اندر لاجک ہے، اس کے اندر دلیل ہے، اس دلیل میں قوت ہے. یہ ہماری ایمانیات ہیں، اور ان ایمانیات کی جڑ ہمارے دلوں میں ہے. تو کیسے دنیا میں آیا ہے؟ تیرے چاروں طرف کس کی دنیا ہے؟ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تجھے دل کس نے عطا فرمایا ہے؟ تیرا باپ مر گیا ہے، اس کو کون لے گیا ہے؟ یہ قبریں کیا گواہی دے رہی ہیں؟ تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. یہ انسانیت کے بنیادی ایشوز ہیں. میری دعوت کی بنیاد وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اب اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے لحاظ سے یہ آج کا اجتماع بڑا پراپر اجتماع ہے، جس کے سامنے میں بڑی بنیادی بات کرنے لگا ہوں. اور یہاں بھی کچھ دانشوروں کی دانشوری کی نفی ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں. اس لیے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو. حاوی نظام ہے، جتنی تھیوریز ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، جتنی تھیوریز ہیں. کریکٹر بلڈنگ. ہم بھی اب وہ اصطلاحیں ذرا بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ ذرا زیادہ لوگوں کو توجہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری تھیوری تو وہی ہے جو 1400 سال پرانی تھیوری ہے. کہ میرے نبی نے سب سے پہلے جو درسگاہ قائم کی، مجھے بتائیں اس درسگاہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، دار ارقم سے آگے گزر جاؤ نا، پھر تو ہجرت ہو گئی نا. ہاں، یہ لام آیا. اصحاب صفہ کا چبوترا. اصحاب صفہ کا چبوترا وہ درسگاہ تھی. وہ چبوترا موجود ہے. اللہ مجھے بھی لے گیا ہے، اللہ آپ کو بھی لے گیا ہوگا. جو نہیں جا سکے اللہ انہیں لے جائے. وہاں بیٹھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ آدمی 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن کاش وہ 1400 سال پیچھے چلا جائے. کوئی مجھے دوسری درسگاہ تو بتا دے اس کے علاوہ، کوئی ٹریننگ کیمپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ. اور اس درسگاہ کا نصاب کیا تھا؟ بولو نا. ہاں، قرآن. وہی اترتی، وہاں سنائی جاتی، لوگ اس کو رٹنا شروع ہو جاتے. وہی نصاب تھا. کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. یہی وہی تھا مسلسل. اور تیار کیا ہوا؟ کریکٹر. کردار. جو کردار قرآن چاہتا تھا، اللہ کا نبی اسی کام پہ مأمور تھا. کریکٹر تیار کیا جائے، بس. بدر میں 313 تیار ہوئے، کچھ پیچھے رہ گئے. مختلف قسم کی ڈیوٹیاں مدینے کے اندر بھی ان کی تھیں، لیکن میرا خیال ہے 500-700 سے زیادہ نہیں تھے. 500-700 سے زیادہ نہیں تھے. اور میں اکثر یہ اقبال کی ربائی سناتا ہوں. اس کریکٹر کا نتیجہ کیا تھا؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں،